هدي بعده. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم الإنسان ما لم يعلم. معزز السامعین، حاضرین مجلس، آج کے اس درس کے جو خطیب ہیں، جو نصیحت کرنے والے ہیں، ہمارے محترم استاد شیخ عبدالقدوس صاحب حفظہ اللہ، میں ان سے بڑے ادب کے ساتھ التماس کر رہا ہوں کہ شیخ آئے اور ہم لوگوں کو نصیحت کلمات سے نوازیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ستة حق: اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجبه واذا استنشق فانصه واذا مرض فعوده واذا مات فاتبعه. متفق علیہ. معزز دینی بھائیوں بزرگوں، آج اس دعوت سینٹر مقصودہ تعلیمی رسائی کے حال کے اندر ہم سب جمع ہیں، اور صرف اس لیے جمع ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو سنیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے اور بنانے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی اس بحثت کو قبول کرے اور ہماری دنیوی زندگی کو آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے. میرے بھائی اور بزرگوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ النساء کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کی گوشے گزار کی ہے، اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بیان کیا ہے. اسلام کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، پھر حق اللہ اور ایک حق العباد. تو میں آج کے اس پروگرام میں حق العباد کے تعلق سے کچھ آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ نے کتاب و سنت کی صحیح بات کو پہنچانے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے بھائی اور بزرگوں، اسلام یہ اللہ رب العالمین کا دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیے. اللہ کا سب سے بڑا انسان
اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان ساری نعمتوں میں سب سے بہترین جو نعمت دی ہے وہ اسلام. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان دین عند اللہ اسلام. اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو دین اسلام. اگر اسلام نہیں آیا ہوتا تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہوتا. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سی شے اچھی ہے کون سی بری ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. ہمیں بیوی اور شوہر کے حقوق کے بارے میں نہیں ہوتا، ماں باپ کے حقوق کو پتہ نہیں ہوتا، پڑوسی کا پڑوسی پر کیا حق یہ نہیں معلوم ہوتا. غرضے کہ جتنے بھی اصول و ضابطے اس دنیا کے اندر ہیں ان سارے اصول و ضابطے کا دینے والا مذہب اسلام. اور اسلام کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعتوں پر برداری کرنے والا، اسی سے مسلم. کیونکہ یہ مسلمان جو کہتا لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا ہے، یہ اپنے آپ کو جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، کہ اپنے آپ کو اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ میں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہوں گا اس وقت تک میں اپنی ساری زندگی اے اللہ تیرے حکم کے مطابق گزاروں گا اور اس طریقے سے گزاروں گا جیسے تیرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گزارنے کی تعلیم دی ہے. لہذا میرے بھائیوں، مسلمان نہیں بلکہ دنیا کا ہر فرد یہ جانتا ہے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کا اس کی نگاہوں میں نہایت ہی محبوب بن جاتا ہے. اس کا سونا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ اس کے مطابق کرتا ہے. لہذا اگر ہمارے لیے محبوب اور پسندیدہ بھی اسلام ہے تو ہمارا سارا عمل اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. ہمارا ہر عمل اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. اسلام ہمارے رگ میں بھر جائے جس سے دیکھنے والوں کو اس بات کا علم ہو کہ ہاں یہ اسلام کا ماننے والا ہے، یہ اسلام کا پیروکار ہے، یہ اسلام کے اوپر عمل کرنے والا ہے، اس کا دین جو ہے اسلام ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ رب العالمین کی عبادت کرو لیکن کیسے کرو؟ لا شریک، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک اور ساجھیدار نہ بناؤ. عبادت کرو تو لا شریک کرو، اس کے ساتھ کسی بھی طریقے سے جو ہے کسی کو شریک اور ساجھیدار نہ بناؤ. لا شریک عبادت کرو، بندگی کرو. اور دوسرا وبالوالدین احسانا. پہلا حق یہ حق العباد کو چھوڑیے، میں حق العباد کو بس نہیں کروں گا. میں اللہ رب العالمین نے جو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اسی حقوق العباد کے تعلق سے میں بات کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں اپنے حقوق قرآن کے اندر جہاں بیان کیے ہیں وہیں بندوں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں. اور حقوق العباد ایک ایسا حق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے حقوق کو تو معاف کر دے گا، اس کا اختیار ہوگا، لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک نہیں معاف ہوں گے جب تک کہ بندہ اپنا حق نہ معاف کرے. اگر بندہ اس دنیا میں اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن بندوں کے حق کا رشی کرتا ہے تو اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا. اللہ بندے کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا، اس کے نماز، اس کے روزے، اس کے حج اور زکات اللہ قبول نہیں کرے گا دعوت ہے کہ وہ بندوں کے حقوق ادا نہ کرے. بندوں کے حقوق اس لیے ہمیں اور آپ کو جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے تاکہ وعبد اللہ پہلی چیز کہ اللہ کی عبادت کرو تو اللہ شریک کرو، وعبد اللہ تعالیٰ کو شرک بیچا اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک و ساجھیدار نہ بناؤ. وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو. پہلا اس دنیا میں اگر کسی کا ہے تو والدین کا ہے، ماں باپ کا ہے. اللہ رب العالمین کے بعد یہ بندہ ہر حال میں والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، ان کو خوش رکھے، ان کو ہر ممکن طریقے سے جو ہے نفع پہنچانے، ان کو آرام دینے، ان کو سکون دینے کی کوشش کرے، ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرے.
لیکن جائز امور میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں والدین کی اطاعت بھی جائز نہیں ہے. اللہ کی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاطاعت مخلوق کی ماں سے خالص والدین کی نافرمانی یہ اللہ کی نافرمانی میں والدین کی یا کسی بھی شخص کی اطاعت جائز نہیں ہے. اگر والدین اجازت دیتے ہیں کہ فلاں کو کا حق لوٹ لو، اس کو قتل کر دو، اس کو چھین لو، یا اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرو، اس کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرو، دوسرے کو کے لیے نظر و نیاز کرو، وہاں جاؤ، تو ایسی صورت میں والدین کی اطاعت جائز نہیں ہے. اگر حق بات کی اجازت دیتے ہیں، جائز کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں، شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر کے کوئی کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو جائز ہے، یہ جائز. اور مومن کی زندگی دنیا کے اندر ایک پابند زندگی ہے، آزادانہ زندگی نہیں ہے. وہ جب چاہے جہاں چاہے چلا جائے، جو چاہے وہ کرے. نہیں، مومن کے لیے یہ دنیا کا انگریزن لگا ہوا ہے. اس کا در دنیا سے جو مومن وہ جنت للکافرین، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. مومن کے لیے اس لیے اسلام نے ایک اصول بنایا کہ مومن کو اس دنیا کے اندر، جس کو اس بات پر یقین ہے کہ میں اس دنیا کو ترک کر کے، دنیا کو چھوڑ کر کے ایک دن اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جاؤں گا، اور اگر اللہ نے مجھ سے بندوں کے حقوق جو میں نے حق تلفی کیے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ دیا تو مومن کا دل ہمیشہ کھٹکے میں رہتا ہے کہ جو ہے میں اللہ کے سامنے حاضر کیا جاؤں گا، اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے میری زندگی کے بارے میں پوچھے گا، مجھ سے حساب و کتاب لے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بندوں کی حق تلفی کروں اور اللہ تعالیٰ میری گرفت کرنے میری پکڑ کرے. تو مومن ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، ہر حال میں ڈرتا رہتا ہے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کے جو ہے مخلوق کے ساتھ اس میں شروع کرتا ہے، اس کا برتاؤ کرتا ہے ہر ایک کے ساتھ، چاہے ان کا مخالف ہو یا ان کے موافق. مخالف ہوگا اللہ کی پیاری نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اخلاق پیش کیا، یہ نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ، آپ نے مسلمانوں کے ساتھ بھی، غیر مسلموں کے ساتھ بھی، اپنے ماننے والوں کے ساتھ بھی، اپنے مخالفوں کے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ آپ نے حسن شروع کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا، جس کی وجہ سے اسلام پوری دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا. اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ اگر جو ہے آپ نے یہ اختلاف کیا ہوتا کہ نہیں یہ میرا ماننے والا ہے اور یہ میرا انکار کرنے والا ہے، یہ میرے موافق ہے، میرے مخالف ہے، لہذا میں اس کا ساتھ دوں گا اس کا نہیں دوں گا، تو اسلام کبھی جو ہے آپ کے دشمن قبول نہیں کرتے، آپ کے مخالفین اسلام کو قبول نہیں کرتے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام الناس تک جو دین پہنچایا، تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے بالوالدین احسانہ، اپنے والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو. اور دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بالوالدین احسانہ، تو بذی القربیٰ اور قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس سے سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو. بالوالدین احسانہ بذی القربیٰ والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، یتیموں کے بارے میں اللہ کے لیے فرمایا کہ انا وقاسم الیتیم واشارہ شبابہ درستہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے یتیموں کی پرورش کرنے والا میں اور وہ شخص جو یتیموں کی پرورش کرتا ہے. آپ نے اشارہ کیا شبابہ ولوسطیٰ، شبابہ یہ دونوں انگلیوں کو ملا کر کے آپ نے تھوڑی رجی کر کے کہا کہ میں اور وہ دونوں میں اس طریقے سے انہیں جتنی دوری پر یہ دونوں انگلیاں. تو یتیموں کے ساتھ یعنی اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جو ہے اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی فرمانبرداری کرنا، ان کو خوش رکھنا، صرف کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. کہ اللہ نے مجھے حکم دیا اور اللہ کی رضا کے لیے ہی ہمیں یہ کام انجام دینی ہے. اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کے ساتھ جو ہے ان رشتے ناطے کو جوڑے رکھنا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ کی ملاقات، پہلی ملاقات حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہیں اس بات کا علم تھا کہ آخری نبی موعود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قریب آنے والے ہیں. اور مدینے کے اندر چرچا ہو گیا تھا، مکے سے تشریف آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی کے ساتھ کھجور کے باغیچے میں کھجور توڑ رہے تھے.
اور جب یہ خبر ملی تو آپ کھجور کے درخت پر چڑھ کر کے انتظار کر رہے تھے کہ مدینے کے راستے سے مدینے کی شاہراہ پر آنے والی جو سواری ہوگی وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور میں پہلا وہ شخص ہوں گا جو آپ سے ملاقات کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرد و غبار ایسی مدینے کی شاہراہ پر مدینے کے راستے پر دوڑتے ہوئے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے ملاقات کی، اس وقت آپ کی زبان مبارک کے الفاظ نکل رہے تھے، افشوا السلام واسموا الطعام وصلوا الارحام تدخلوا وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ ربکم بسلام۔ آپ ارشاد فرما رہے تھے لوگوں افشوا السلام، آپس میں سلام پھیلاؤ، جب ایک دوسرے سے ملو تو سلام کرو، افشوا السلام واتوا الطعام وقربا، مساکین کو کھانے کھلاؤ، وصلوا الارحام اور آپس میں رشتہ داریوں کو جوڑو، آپس میں تعلقات کو جوڑو، قطع رحمی نہ کرو، رشتے ناطے کو نہ توڑو بلکہ اسے جوڑو، وصلوا باللیل اور رات میں نماز پڑھو، جب لوگ سو جائے، دنیا خاموش گھر میں سو رہی ہو، تم اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرو، تدخلوا الجنۃ ربکم بسلام، تمہارا رب تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ اسلام واحد مذہب ہے جو لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہونے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا حکم دیتا ہے، قطع رحمی کرنے اور رشتہ داریوں کو، دوستوں سے دوستی ختم کرنے کو یہ سبق نہیں دیتا، بلکہ اس بنیاد پر اسے رشتے ناطوں کو ختم کرنا ہے۔ صرف ایک ہی اصول ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کا باغی ہے، یہ رسول کا دشمن ہے، لہذا میں اس سے اسی شرط پر اس کے ساتھ جاؤں گا، اس کے ساتھ بیٹھوں گا، اس کے ساتھ رہوں گا، یہ اللہ کا دوست بن جائے، یہ اللہ کا چہرے ماننے والا بن جائے، یہ رسول کا مطیع بن جائے تو میری اس سے دوستی ہوگی، میری اس سے رشتےداری ہوگی۔ اور اگر یہ اللہ کا باغی ہوگا، اللہ کا دشمن ہوگا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے گا تو میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گا، صرف اس بنیاد پر۔ باقی تمام اگر انسان ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا ہے، جبھی تو وہ اسلام کی باتوں کو سمجھے گا، اسلام کی باتوں کو سنے گا، انسانیت کے ناطے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، ایسا نہیں کہ اسے بالکل قطع تعلق کر لینا۔ تو عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں پہلا وہ شخص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارشاد فرما کی اپنی زبان مبارک سے کہ جو ہے آپس میں رشتہ داری، السلام واقعی مطالعہ قربا مساکین کو کھانے کھلاؤ، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہ بندے جب کسی کو آرام پہنچاتے ہیں، سکون پہنچاتے ہیں تو اللہ بہت ہی خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اس عبادت سے جو ہے زیادہ اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس نے شروع کرتا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بالوالدین احسانا وبذی القربی والیتامی، یتیموں کے ساتھ اس نے شروع کرو، اچھا برتاؤ کرو، اور سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ اس نے شروع کیا جاتا ہے، اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، والمساکین اور والیتامی والمساکین اور جو ہے غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور وابن السبیل اور مسافروں کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم اور غلاموں کے ساتھ، جو تمہارے درخواست غلام ہیں۔ بتائیے کہ غلام کے ساتھ بھی اس نے شروع کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبداللہ یہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں اور وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عبداللہ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ جو ہے جتنا تم جو ہے طاقت اس غلام کو برتتے ہو اس سے زیادہ طاقت اللہ تمہارے کو رکھتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تمہارے اس کے بارے میں پوچھ کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں آپ کی بات عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں، خوف خدا اللہ رب العالمین کی مخلوق کے ساتھ اس میں شروع کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہے وہ بذی القربی والیتامی والمساکین والجار ذی القربی اور اس سے
طریقے سے جو آپ کے پڑوس میں ہے اور آپ کا رشتہ دار ہے، اس کے تو حقوق ہے، ایک تو پڑوسی ہونے کا، ایک رشتہ دار ہونے کا، پڑوسی ہونے کا، ایک رشتہ داری ہونے کا، تو حقوق اس کے اس طریقے سے بہت ساری اس کے تعلق سے ایک بات بھی بن جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے پڑوس میں رشتہ دار کے ساتھ شروع کرے گا، ایسے کیسے جو ہے اور اس طریقے سے اجنبی جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی، یا اس طریقے سے جو آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے والا دوست ہے اس کے ساتھ، یا مسافر کے ساتھ، جتنے بھی اور غلاموں کے ساتھ، ان تمام جو ہے یہ سلسلہ وار ترتیب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اللہ کی عبادت کے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لے، اللہ کی عبادت میں لگ جائے، یہ نہیں، لیکن من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى واليتامى والمساکین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی اور بھلائی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو اور اللہ کرتے رہو، یہ نہیں ہے، لیکن بھلائی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، وہ ملائکہ اور اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، والنبیین اور نبیوں کے اوپر، وآتى المال اور اپنے مال کو دیتا ہے، اور اس کے مال کی محبت اس کے دل کے اندر ہے، اس کے مال کی محبت اس کے دل کے اندر ہے، بڑی محنت سے کمایا ہے، لیکن اس مال کو کیوں دیتا ہے؟ اور آپ بھی ذوی القربیٰ، اپنے مال کو دیتا ہے، رشتہ داروں کو دیتا ہے، اس لیے دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے بندوں کے حقوق اس کے اندر ہیں، اس کی کمائی ہوئی مال کے اندر دوسروں کے بھی حقوق ہیں، ذوی القربیٰ اور یتامہ اور یتیموں کے اس کے اندر حق ہیں، والمساکین اور مسکینوں کے حقوق ہیں، اور بہتی اور اللہ رب العالمین کے کا یہ بندہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتا ہے جو اس نے وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کو واضح کیا کہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر جو ایمان رکھتا ہے، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے مال کو کے اندر دوسروں کا بھی حق سمجھتا ہے، جس کے اندر دوسروں کے حقوق ہے، اور جب تک ہم ان حقوق کی ادائیگی نہیں کریں گے اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں تو اللہ ہماری عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے سب سے اہم جو عبادت ہے دنیا کے اندر وہ بندوں کے حقوق ہیں، کہ انسان بندوں کے حقوق کی ادائیگی کرے، جس کا جو حق ہے اس کا حق دے دے، اور اگر حق نہیں دیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں گرفت جائے گا، اس کے بارے میں پوچھے گا، اور جو بندوں کے ساتھ اس نے شروع کرتا ہے، اس کا برتاؤ کرتا ہے، وہ رب کعبہ کی قسم ہے وہ اس دنیا کے اندر کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا۔ پہلی بڑی جب اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، غار حرا کے اندر سے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ کے سینے کو زور سے پکڑ کر کے زور سے دبایا اور کہا اقرا یا محمد، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بقاری، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو زور سے دبا کر کے جبریل امین نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، آپ نے کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں، میں ان پڑھ ہوں، میں کسی اسکول کا پڑھا ہوا نہیں، میں کسی اسکول میں نہیں گیا۔ 3 بار انہوں نے زور سے آپ کے سینے کو دبایا، کیوں دبایا؟ آپ کے صدر کو، آپ کے سینے کو دبا کر کے اس قابل بنا رہے تھے کہ آپ کا سینہ کھل جائے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ آپ کے سینے کو کھولا، جو بند تھا دبانے کا مقصد کھول جائے، اور آپ کے اوپر جو بوجھ جو ڈالا گیا وہ دین کا بوجھ تھا، وہ اللہ کا پیغام تھا جو پوری دنیا انسانیت تک آپ کو پہنچانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو نبی کے پاس جبریل کو بھیجا اور آپ کے سینے کو لگا کر کے 3 بار زور سے دبایا، اور تیسری بار کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اقرا وربک الاکرم
کے نام سے جو بڑا کرم کرنے والا ہے، الذی علم بالقلم، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے قلم کے ذریعے انسان کو تعلیم دیا، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو باتیں سکھائی، انسان کو باتیں بتائی جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ باتیں پہلی بڑی اللہ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خود تعلیم ہو گیا۔ ایسا انسان کبھی دیکھا نہیں تھا، انسانی شکل میں جبریل علیہ السلام آئے تھے اور آپ کے اوپر دہشت طاری ہو چکی تھی۔ آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ لگ رہا ہے میرے اوپر کسی آشیش کا حملہ ہو گیا ہے۔ آپ گھبرائے میں گھر آئے، اپنی پیاری زوجہ کہتے خدیجہ بنت خویلد سے کہا کہ سب لوری اے میری بیوی خدیجہ، مجھے چادر اڑا دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میری اپنی جان کے جانے کا خدشہ لگ رہا ہے، لگا ایسا لگ رہا ہے کہ آج میں مر جاؤں گا۔ کہتے غور کرنے کا مقام ہے کہ کہتے خدیجہ بنت خویلد نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا انک لا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر ایسی صفات اور خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں کہ جن کے اندر وہ خوبیاں اور صفات ہوتی ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو کبھی دنیا میں جنہیں رسوا نہیں کرتا، ان کو ذلیل نہیں کرتا، ان کو بے عزت نہیں کرتا اس دنیا کے اندر۔ پہلی صفت یہ کہ آپ انتصر الرحمہ، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کے ساتھ، آپ غریبوں یتیموں بیواؤں کے سہارا بنتے ہیں، جو کمانے کے لائق نہیں ہوتے آپ کو کما کر کے ان کو دیتے ہیں۔ آپ کے اندر یہ صفات یہ خوبیاں ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس سے سلوک کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، غریبوں کے مومن بنتے ہیں، مددگار بنتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، لہذا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ بتائیے یہ ہمارے نبی کی صفت نبوت سے پہلے کی ہے، اور جس شخص کے اندر انسانوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، جس شخص کے اندر انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو، وہ انسان اللہ کی نگاہ میں محبوب ہوتا ہے، اور اس کے اوپر آنے والی مسائل اور پریشانیاں اس سے دور ہو جاتی ہے، اللہ دور کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ ساری روایات اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس ساری روایات میں کہ ایک زانیہ عورت تھی، زانیہ عورت بہت ہی اس نے زنا کی تھی، بہت ہی زبردست گنہگار تھی، لیکن مخلوق خدا بے زبان مخلوق کے کتا شدت پیاس سے زبان باہر نکال کر کے کنویں کے پاس تڑپ رہا تھا۔ اس نے دیکھا، اس کے اوپر ترس آ گیا، اسی شدت پیاس کا احساس ہوا اسے، یہ کتا بہت ہی پیاسا ہوا ہے، زبان باہر نکالی ہوئے ہے، اس عورت کو جو اس پر رحم آ گیا، اپنی جوتی نکالی اور انہیں کو رسی کا کام لیا اسے، اور جوتی کو باندھا دوپٹے میں اور پانی نکال کر کے اس مخلوق خدا اس بے زبان مخلوق سے کتے کو پانی پلایا۔ اللہ رب العالمین کو یہ آرا پسند آ گئی اور اللہ نے اس کی خطا معاف کر دی۔ تو جو رب العالمین اپنی بے گناہ اپنے بے زبان مخلوق کے ساتھ رحم کرنے پر گناہگار کی یہ گناہ کو معاف کر سکتا ہے، بخش سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین جس نے انسان کو دنیا کا سب سے بہترین مخلوق بنایا ہے، اس انسان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے، اچھا برتاؤ کرنے پر اللہ کیوں نہیں خوش ہوگا، کیوں نہیں راضی ہوگا؟ اور وہ اللہ ایک گناہگار کو بے زبان مخلوق کے ساتھ اس نے سلوک کرنے پر اس کی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اس کے گناہ کو معاف کر کے اور نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو پھر اگر ہم اور آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، یہ سب نہیں اسلام میں کہ مسلمان ہے اسی کے ساتھ آپ بھلائی کریں، مسلمان ہے اسی کے ساتھ آپ سے ہمدردی کریں، مسلمان ہے اسی کے ساتھ آپ مدد کریں، نہیں، جو بھی آپ کے پاس آپ کے سامنے نظر آتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ کا ماننے والا ہو یا اللہ کا باقی ہو، اگر وہ انسان ہے اس کے ساتھ اسلام انہیں خوبیوں کی وجہ سے اس دنیا کے اندر ہے۔ اور جب آپ اسلام کا یہ اصول عوام الناس تک پیش کریں گے تو بے ساختہ لوگ اسلام کی طرف جھکیں گے، اسلام کی طرف، اور اسلام قبول کرنے پر مجبور ہوں گے کہ اسلام تو
ماننے والوں کے ساتھ اور نہ ماننے والوں کے ساتھ کوئی ڈفرینس نہیں کرتا، بلکہ یہ مساوات کا درس دیتا ہے. یہ سب برابر ہیں اور سب اللہ کی مخلوق ہے، سب کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے اچھا برتاؤ سے. اور اسی طرح سے دوسری روایت اسرائیلی ہے کہ یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جو ہے بلی پالی ہوئی تھی، لیکن اس بزمان مخلوق کے ساتھ اس نے سوچا کہ اس بلی کو باندھ دے اور اس کو جو ہے دیکھیں یہ کیا کرتی ہے، رسی میں باندھ دیا اور باہر دھوپ میں ڈال دیا. وہ بلی 3 دنوں تک جو ہے بھوکی پیاسی نہیں، تڑپتی نہیں اور بزمان مخلوق جو ہے بھوک اور پیاس سے بلبلا کر کے مر گئی. لیکن جبکہ یہ عورت نیک تھی، اللہ والی تھی، عبادت گزار تھی، لیکن اللہ کی بےزبان مخلوق کے ساتھ بدسلوکی کرنے کے نتیجے میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج میں پہنچا تھا تو دیکھا کہ وہ عورت جہنم میں چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، تڑپ رہی ہے. اللہ کے نبی نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون سی عورت ہے؟ کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ عورت جو بڑی دیندار تھی، بڑی نیکوکار تھی، لیکن اللہ کی بےزبان مخلوق اس بلی کے ساتھ اس نے بدسلوکی کیا، اسے تڑپا کر کے ماری، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی ساری نیکیوں کو رسی کی ٹوکری میں ڈال دیا اور اسے جہنم کے در بچے. تو جو مذہب اسلام بےزبان مخلوق کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے منع کرتا ہے، وہ کسی انسان کے ساتھ بدسلوکی کرنے کو کیسے قائم کرا دے گا؟ ہمارا اس بات پر یقین اور ایمان ہے کہ مذہب اسلام جیسا مذہب اس دنیا میں کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جو انسانوں کے ساتھ اس نے شروع کرنے اور انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنے اور انسانوں کے ساتھ اس نے شروع کرنے کو عبادت قرار دیتا ہو. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اپنے بندوں کے ساتھ اس نے شروع کرنے، اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا. اور ایک موقع پر تاریخ البدایہ و نہایہ کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کرنے کا آپ نے حکم دیا، صدقہ کرو، خیرات کرو. تمام صحابہ کرام جن کے پاس جو مال تھا اپنی حیثیت کے مطابق سارے لوگوں نے صدقہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ پیش کیا. ایک صحابی تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے 83 اشیاء کے بعد کچھ بھی نہیں پایا. رات ہوئی، رات کی تنہائی میں اللہ رب العالمین کے حضور اپنے دست کو دراز کیا، ہاتھ اٹھایا اور رب کریم سے دعا کیا کہ بارے الہ میں نے بہت تلاش کیا لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ملا تو تیرے نبی کی خدمت سے میں صدقہ کروں. اے اللہ میں اپنے اس عزت کا صدقہ کرتا ہوں، میں اپنی اس عزت کا صدقہ کرتا ہوں جس کسی نے میری عزت لی ہو، میری بے عزتی کی ہو. اے اللہ اس عزت کا میں تجھے صدقہ کرتا ہوں، میں معاف کرتا ہوں. جب صبح ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سبھی لوگ جمع ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مقبولت ہے کہ وہ جو ہے وہ آدمی کہاں ہے جس نے متقبلہ کہ جو وہ آدمی کہاں ہے جس کا صدقہ قبول ہو گیا، جس کا صدقہ قبول ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا، وہ آدمی کہاں ہے؟ ایسے ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ کہیں گے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نہیں، اللہ تعالیٰ کو جو ہے اللہ کے دربار میں اس بات کو جو ہے واضح کیا تھا، اللہ کے سامنے پیش کیا تھا کہ بار الہ جس کسی نے میری عزت لی ہو، اے اللہ میں اس عزت کو صدقہ کرتا ہوں، اسے معاف کرتا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس حدیث کو یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس صدقے کو خلوص نیت کو، خلوص دل سے جو انہوں نے صدقہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے کو قبول فرمایا. تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ مخلوق خدا کے ساتھ اس نے شروع کرنا اور خطاؤں کو معاف کر دینا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نزدیک بہت ہی محبوب ہے. اور اگر بندہ جو ہے تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے اور اپنی خطا کو اور دوسروں کی خطا کو معاف نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کرے. جیسے کہ شیطان ابلیس، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے کا حکم دیا، کہا کہ ہے
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس أبى واستكبر وكان من الكافرين. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جب کہا کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو تو تمام فرشتے آدم کے لیے جھک گئے، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے سب سجدے میں گر گئے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس ابلیس سے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ما منع کا اللہ تسجد لآدم، کہ ابلیس تم کو آدم کے سامنے جھکنے سے، آدم کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روک دیا؟ اس نے تکبر کیا، کہا کہ انا خیر میں ہو، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اچھا ہوں. اللہ نے پوچھا کہ کیسے تم اچھے ہو؟ کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، لہذا میں اس سے بہتر ہوں. آگ ہمیشہ جو ہے جب جلائی جائے گی تو اس کی لپٹیں جو ہے آسمان سے باتیں کریں گی اور زمین کو سے جو مٹی کو اوپر پھینکا جائے گا تو نیچے جائے گی، اور آج لوگ اس کا مقام نیچے ہی ہے. لیکن وہ نہیں جانتا کہ زمین کے اندر کتنی خوبیاں ہیں، اس زمین کے اندر کتنے فائدے ہیں اس زمین کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے اس نے کہا کہ شیطان جو ہے اللہ کا نافرمان نہیں تھا. شیطان ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا. شیطان اللہ رب العالمین کا بہت ہی محبوب بندہ تھا، بہت ہی عبادت گزار بندہ تھا. اپنی عبادت کی وجہ سے وہ فرشتوں کی جماعت میں رہتا تھا، لیکن وہ کیوں راندے لگا ہوا؟ اللہ کا حکم نہیں مانا، حکم نہیں مانا، انکار کر دیا اللہ کا حکم ماننے سے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کو کہا کہ میں آدم کے سامنے جھکو تو وہ جو ہے انکار کر دیا، میں آدم کے سامنے نہیں جھکوں گا. اور اللہ کا یہی حکم ہے کہ بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا بتاؤ. اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرو. جب تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرو گے اللہ تم سے راضی ہوگا. یہاں جھکانا مقصود نہیں ہے، سجدہ مقصود نہیں ہے. یہاں اللہ رب العالمین کو اس انسان کی مرتبہ اور اس کی فضیلت کو دکھانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے بندے ہیں کہ آدم علیہ السلام، اور آدم کی ضروریت کا مقام سب سے اونچا. یہاں شیطان کو جھکانے کا مطلب یہ ہے یہ انسان کا مقام سمجھنا کہ تم سب سے اونچا مقام ہے انسان کا، لہذا انسان کے ساتھ اس نے شروع کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے. اور اسی چیز پر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر سورہ فلق میں فرمایا کہ فلق ہم رقبہ وما ادراک ما العقبہ فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة اولئك اصحاب الجنة. تاکہ فرق ہمارا رقبہ، یہ دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہیں کیا. اس انسان نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہیں کیا. فرق ہمارا رقبہ وما ادراک ما العقبہ، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ فك رقبہ، گردن کو آزاد کرنا ہے. اگر کوئی غلام اس کو آزاد کرنا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، یا کوئی دین اسلام کا کام کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، اس میں وہ قرض دار ہو گیا، اس کی مدد کیا کرنی ہے، اس کو اس مصیبت سے نکالنی ہے. ایک بار ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر معتکف تھے، ایک کافی بیٹھے ہوئے. ایک آدمی نہایت ہی قرض دار تھا اور جس کا قرض لیا تھا وہ آدمی سے مطالبہ کر رہا تھا بار بار اسے، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھا. وہ آیا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ گیا. کہتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پوچھا بھائی تم بہت پریشان کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوچھ رہا ہے. پوچھنے پر اس نے کہا بھائی میں مقروض ہوں فلاں آدمی کا اور مجھ کو جو ہے بار بار اس سے مطالبہ کرتا ہے، میں اس سے بہت ہراتا ہوں، بہت پریشان ہوں. ایسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اٹھے اور باہر جانے لگے. صحابی نے کہا کہ آپ معتکف ہیں، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ باہر کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس صاحب قبر سے میں نے سنی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی ہے کہ جو آدمی اپنے بھائی کی مدد کے لیے چلتا ہے وہ اس اعتکاف سے بہتر ہے اس کا چلنا جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے چلے. لہذا میں چل رہا ہوں اس آدمی سے جو ہے میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہارا کتنا پیسہ ہے اور میں اسے دوں گا، اس کی مدد کروں گا. چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ جب تک حدیث میں آتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون یحب
يحب لنفسه ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه. یہ تم میں سے کوئی بھی آدمی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے وہی پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو اپنے بھائی کو ہر ممکن طریقے سے آرام پہنچانے, سکون پہنچانے, اس کو جو ہے اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں. تو جب آپ ایسا عمل کریں گے اپنے بھائی کے ساتھ تو اللہ آپ سے راضی ہوگا, اللہ آپ سے خوش ہوگا. اور اسی چیز اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فق رقبہ وما ادراک ما رقبہ, فق رقبہ سے اور تعاون کی یوم بھی مسئلہ, تاکہ بھوکمری کے زمانے میں, فاقہ کے زمانے میں, فاقہ کے دنوں میں آپ کے پاس کھانا نہیں ہے, خود آپ محتاج ہیں, کھانے کے لیے پریشان ہے, لیکن آپ کے پاس کہیں سے کھانا آ گیا, ایسی صورت میں آپ کسی کو دوسرے کو کھلا دیں. یہ قربانی ہے, یہی اصل قربانی ہے. اپنے پاس بھرا ہو پھر دوسرے کو کھلائے, بھائی تو آپ کے پاس تو نہیں, لیکن آپ پریشان ہیں, اپنی پریشانی پر دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں. اللہ اس بات کو بہت ہی پسند کرتا. کہا کہ ہے اور تعاون کی یوم بھی مطلب بھوک مری اور پریشانی کے دنوں میں, فاقہ کے دنوں میں جو ہے کھانا کھلانا, یتیمن ذا مقربہ, جو قرابتدار ہیں, یتیم ہیں, ان کو جو ہے ان کو کھانا کھلانا, اور مسکین جو ہے ذا مقربہ, اور مسکین کو جو مٹی میں بیٹھا ہوا ہے, مٹی پہ لیٹا ہوا ہے, سہنے کے سہنے کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے, ایسے آدمی کے ساتھ اسے شروع کرنا, اسے کھانا کھلانا, اسے لباس پہنانا, اس کی مدد کرنا. آپ کے ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. پھر وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور انہوں نے صبر کیا اور جو ہے وتواصوا بالمرحمہ, اور رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں. رحم کرو, رحم کرو, صبر کرو. اور لائی کا صاحب المنمنا, یہی اساس المنمنا ہے, یہی داہنے ہاتھ والے ہیں, یہی جنتی لوگ ہیں جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس میں شروع کرتے ہیں. اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس نے شروع کرنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی بڑی جو ہے نعمتوں کے دینے کا وعدہ کیا ہے. اور اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ ناانصافی کی جائے, حق تلفی کی جائے, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن, آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی جو 7 طبقے ہیں, ہر طبقے میں جو جہنمی ہوں گے ان کے گلے میں توق ہوگا, زنجیروں میں بندھے ہوں گے. لیکن ایک طبقے میں کچھ لوگ ہوں گے جن کے گلے میں نہ توق ہوگا اور نہ ہی زنجیروں میں بندھے ہوں گے. جہنم کا داروغہ کے پاس فرشتے آئیں گے, پوچھیں گے بھائی یہ کون سی قوم ہے جن کے گلے میں نہ توق ہے نہ زنجیروں میں بندھے ہیں. وہ پوچھیں گے جو ہے قاتل جہنم کا داروغہ پوچھے گا تم کون سی قوم ہو, تم کس نبی کے ماننے والے ہو, تم کون سی امت ہو. کہیں گے وہ جائیں گے کہ میں کس امت کا, کس نبی کا جو ہے امت